تھے، تو پھر دین کے نمائندے تو ایک ہی لوگ ہوتے ہیں، انبیاء. تو پھر انہوں نے ان کو قصہ کہانی بنا دیا. عیسائیوں میں بھی یہی ہوا اور یہود نے بھی یہی کیا. یہی اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ ہر مذہب بگڑا کس طرح؟ انبیاء کو اور علماء کو، نیک افراد کو غیر معمولی درجات دینے کی وجہ سے. دو صورتیں ہوتی ہیں، یا نبی کا انکار کر دیا جائے اور یا نبی کو اللہ کے سانچے میں ڈال دیا جائے ماننے کے بعد. ہمارے یہاں بھی تو آپ دیکھیے فرقہ واریت کہاں سے آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو غلط طریقے سے ایلیبوریٹ کرنے سے، اور انبیاء کے بعد چونکہ ہمارے ہاں تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، تو لہٰذا اب پھر اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگان دین کو غیر معمولی حد تک بڑھانے کی وجہ سے. یہی خرابی ہر امت نے کی، ہم نے بھی کی، ہم نے کہاں پیچھے رہنا تھا. تو اللہ رب کریم نے پہلے تو ویسے سمجھایا، اب اللہ براہ راست کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. کسی بندے کو جسے نبوت دی گئی ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم مجھے خدا مانو. لہٰذا کسی میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، کسی نبی نے نہیں دی کہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ ہر نبی یہی کہہ کر گیا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس کا سبب انہوں نے سمجھایا ہر نبی نے کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب پڑھاتے ہو. دیکھیے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور خود بھی کتاب پڑھتے ہو. ہدایت کا سرچشمہ پھر ہر مذہب میں کیا رہا، ہر نبی کے دور میں کیا رہا؟ کتاب. ہر نبی نے کہا اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ جو میں لایا ہوں. اس کتاب کو تم پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، لہٰذا اس کا فرض ہے اس کتاب کے ساتھ جڑے ہونے کا، اس کتاب کے یعنی قبول کرنے والے بننے کا. تم لوگوں پر یہ فرض ہے اس حیثیت سے کہ تم لوگوں کو صحیح بات بتاؤ. انبیاء کرام نے اپنی امت کے علماء کو یہ سمجھایا کہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، لہٰذا نیک بنو، اللہ کے بندے بنو، اور لوگوں کو یہی پیغام دیا. کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے بن جاؤ. اور نہ ہی اللہ فرما رہے ہیں کوئی نبی یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو، کہ تم نے جو بنایا ہوا ہے خدا مختلف بزرگان دین کو یا مختلف انبیاء کو یا مختلف ہستیوں کو، اور عیسائی تو کھلم کھلا جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے خدا مانتے ہے نا، تین میں ایک میں تین میں جو تثلیث کا عقیدہ ہے، تو ایک عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام. اور ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیں تو کئی جو ہیں فرشتے جو ہیں ان کو بھگوان نہیں بنایا گیا، موت کے فرشتے کو، یمدوت بارشوں کے فرشتے کو، اس طرح انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں اپنے خیالی جو ہے پیکر ان کے. تو وہ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہی ہیں نا، تو فرشتوں کو اصل میں انہوں نے خدا بنا دیا. یہود میں بھی بہت کچھ اس قسم کی رسمیں ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اللہ رب کریم نے کہا کوئی نبی بھی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے نبیوں کو یا فرشتوں کو خدا بنا لو، ممکن نہیں ہے، کبھی نہیں کہہ سکتا. کیا یأمرکم، وہ حکم دے گا تمہیں. دیکھیے یہ اوپر والا ہی ہے، یأمرکم، 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 یہ ایک ہی صیغہ ہے اور اس کے ساتھ حمزہ استفہام آ گیا ہے، اس کے ساتھ لا نافیہ تھا. دیکھیے اوپر لا یا مرکم تھا نا، نیچے آیا مرکم ہے، ایک ہی صیغہ ہے. شکل کا فرق حروف کے اثر کی وجہ سے ہے. اوپر لا آیا، لا نافیہ آیا، اور نیچے حرف استفہام یا حمزہ استفہام آیا ہے. جب آپ ان کی اصطلاحات تفصیلاً پڑھیں گے نا پھر آپ کو فرق بھی سمجھ آئیں گے. صیغہ ایک ہی ہے. کیا یأمرو، وہ حکم دے گا، کم تمہیں، کیا نبی تمہیں حکم دے گا بالکفری، کفر کا، بعد اس کے بعد جب تم مسلمون، مسلمان ہو گئے. کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ کون نبی؟ جو بھی نبی ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، بڑے صغیر میں آنے والے نبی ہوں، چین میں آنے والے نبی ہو. اچھا چین دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ قدیم ترین تہذیب ہے. تو چین میں نبی نہیں آئے ہوں گے؟ آئے ہوں گے نا، کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں آئے، آئے ہوں گے. وہ ایک بالکل علیحدہ ریس ہے. یہ جو چین والے، کوریا والے،
جاپان والے، یہ سارے یہ ایک علیحدہ ہی نسل ہے نا، جسے یلو ریس کہا جاتا تھا. اب تو وہ پتہ نہیں کیا کر کر کے چٹے سفید ہو گئے، لیکن بیسیکلی ان کو یلو ریس کہا جاتا تھا. ان کے رنگ میں نا ایک پیلا پن پایا جاتا تھا. تو ایک جیسی چھوٹی آنکھیں، چپٹیرا آنکھ، ایک نسل ہے، منگول بھی انہی کی نسل سے تھے. تو یہ جو قوم ہے یہ ایک مخصوص خطے میں ایک طویل عرصے سے آباد ہے. اس نے اپنے خطے پر کسی کو حکمران نہیں ہونے دیا. آپ دیکھیے چین پر باہر والوں نے حکومت نہیں کی، یہ دنیا سے قریباً کٹے ہوئے رہے، اور اپنے علاقے میں طویل عرصے سے خود ہی مالک ہے سیاہ و سفید کے. ان کے بہت بڑے بڑے امپائرز چلے ہیں، بڑی بڑی ڈائناسٹیز چلی ہیں. جیسے فرعون ایک ڈائناسٹی ہے نا، ایک شاہی خاندان رہا جس میں کئی نسلیں چلیں، ایک رتبہ تھا. اسی طرح یا ہمارے یہاں مغل ایک رہی حکومت، اس طرح ان کی بڑی بڑی ڈائناسٹیز چلی ہیں اور بہت عظیم الشان. اور آپ دیکھیے کہ بڑی شان و شوکت والی تھی، بہت شان و شوکت والی تھی. ان کے آپ کبھی فوربیڈن سٹی اور جو ان کی سمر پیلس وغیرہ ہے وہ آپ دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. مغل ان کے سامنے یتیم سے لگنے لگتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ایریا تھا نا، بہت پیسہ تھا. اسی طرح ان کے جو چنگ ڈائناسٹی کے زیر زمین مقبرے ہیں نا، وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ان کی زنگ زونگ وٹ ایور، عجیب سا تھوڑا سا ساؤنڈ کرتا ہے، زنگ ڈائناسٹی ہے. تو اس نے جو زیر اب محلات بنا رکھے ہیں وہ کئی کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے، کئی 100 کلومیٹرز میں زیر زمین انہوں نے محلات بنائے ہوئے پانی کے اندر. وہ عجیب جو ہے نا انسانی محنت کا نتیجہ ہے. انسان حیران ہوتا ہے جب بندہ ایسے بھی بنا سکتا ہے. بہترین، آپ کبھی نیٹ پر ہی سرچ کر کے دیکھیں. موویز میں جو دکھاتے ہیں اس میں تو حقیقت کم ہوتی ہے اور کیمرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے نا، اور وہ پھر بعد میں کمپیوٹر پہ جا کے وہ امیج اور گرافک وغیرہ کر کے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں. وہ تو حقیقت ہے. گھر پورے محل بنے ہوئے ہیں عظیم الشان، اور میں نے کہا نا کہ کئی 100 کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا کتنی نسلوں نے کام کیا ہوگا، کتنا پیسہ لگا ہوگا، اور کس دور کی بات ہے. سوچ بالکل عیاشی کی جو ہے. اور یہ کوئی ان کی 1200 سال یعنی کہ 1000 سال سے بھی پیچھے کی بات ہے، 1200 سال پہلے. تب نہ ایسے ٹولز تھے، نہ ایسی چیزیں تھیں، تو کتنی محنت ہوئی ہوگی. اور پھر یہ جو ان کی وہ آرمی ہے، ٹیراکوٹ آرمی، وہ پتہ ہے ایک فوج جو ہے وہ کوچ کر رہی ہے، تو کسی جنگ کا انہوں نے یادگار بنائی ہوگی. پورے انہوں نے 5000 سپاہی جو ہے نا وہ بنائے ہوئے، پورا لشکر بنایا ہوا ہے کہ کوچ کے وقت کا سین بنایا ہوا ہے، اس کے مجسمے بنائے ہوئے پورے قد آدم. اور اس قدر ریل، ہر ایک کا چہرہ الگ ہے. کوئی گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی باغ پکڑا ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہے. اور لٹرلی اس کو دیکھ کر نا تاثر، وہ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ وہ جادوگر نے سب کو پتھر بنا دیا. وہ دیکھ کر یہی یاد آتا. آپ دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے، قدیم ترین تہذیب ہے. صدیوں یہ لوگ آباد رہے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، ایک کے بعد ایک ڈائناسٹی ان کی چلتی رہی. تو کیا ان پر نبی نہیں آئے ہوں گے؟ ہو سکتا نبی آئے، مگر ان انبیاء کرام علیہم السلام کا نام تک ہمیں نہیں پتا. ان کی ہدایت کو ان لوگوں نے گم کر دیا. اب آج عجیب و غریب مذاہب ہیں ان کے، اور شرمناکی کی حد تک جو ہے نا ان کی رسمیں جو ہیں عجیب ہو جاتی ہیں. انسانی آزاد تک کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس نے اس راستے پر ڈالا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے سیکشل آرگن کی سب سے بڑی پوجا کا میلہ جو ہے وہ چین میں لگتا ہے، اور لوگ آتے ہیں مذہب کے نام پر آتے ہیں، اور اتنا ہجوم ہوتا ہے، یعنی جنسی اعضاء کی عام جو ہے وہ پرستش ہوتی ہے. بہت عجیب باتیں ہیں. کیا یہ کوئی ان کو سکھا سکتا ہے کوئی عقل مند آدمی؟ نہیں. تو دین کو اس شکل میں لے آئے یہ لوگ، اپنی دینی رسومات کو اس حد تک بگاڑ لیا. کیسے؟ آج اگر کوئی کہے کہ جی ہم پر اترا ہے، یقیناً وہ لوگ کہتے ہیں اور وہ لوگ سوچتے ہیں، مگر اللہ اسی بات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انبیاء کرام علیہم السلام تم پر جب بھیجے جائیں گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ تو دین کی جتنی بدلی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں، وہ بر صغیر میں ہوں
یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ انسانوں نے انبیاء کے چلے جانے کے بعد خود اختراع کی. پہلے تو دنیا میں ایسے صرف ہم 3 ہی لوگ ہیں جن کے پاس دین کی کتاب کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے مینوان اصل شکل میں موجود ہے، اور یہودیوں عیسائیوں کے پاس تھوڑا بہت حصہ اس کا موجود ہے. اس کے علاوہ باقی سب نے تو اپنے ذخیرے ہی گم کر دیے. وہ آج یقین سے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان پر آنے والے نبی کا نام کیا تھا. لہٰذا انہوں نے پھر جو شکلیں تبدیل کی اور جو خرابیاں پیدا کی، ان خرابیوں کی کوئی حد نہیں ہے. دین کے نام پر بے حیائی اور ظلم دونوں کو عام کر دیے ان لوگوں نے. تو یہ سب کچھ خود کیا، یہ انبیاء کا لایا ہوا دین نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیں گے نبی؟ کسی ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی، سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اور سارے انبیاء کیا لائے؟ اسلام. اور سارے انبیاء کے ماننے والے کیا ہوئے؟ مسلمان. تو ایک ہی دین آیا، وہی احکامات جو ہمیں ملے. احکامات کی تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن احکامات میں کوئی فرق نہیں تھا. وہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہی پردہ، توحید تو بنیاد ہے نا. وہی پردہ، وہی صلہ رحمی، شراب کی حرمت، سور کی حرمت، سب چیزیں وہی رہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں رہی. لہٰذا جو بھی کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے دین آیا اور پھر اس میں اللہ کے موجودہ صحیح دین یعنی اسلام کے خلاف کوئی احکامات لے کر آتا ہے، تو وہ پھر اس کا اختراع کردہ دین ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں. یہی اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی مختلف گروہ بنائے گئے ہیں، دین بنائے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ یہودیت اور عیسائیت کیا ہے؟ یہ بھی تو فرقے ہیں جو اسلام میں بن گئے. تو یہ سارے گروہ، یہ سارے فرقے، چاہے اپنے آپ کو کسی بھی نام سے پکارتے ہوں، اگر یہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتے تو یہ ان کے خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ طریقے ہیں. اور اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے. وائز، اور جب اخذ لیا، بہت دفعہ پڑھا یہ لفظ. کیا روٹ ہے اس کی؟ بالکل صحیح، حمزہ، خے اور ذال. اخذ سے ہے یہ لفظ لینا، یہ اس کی اصل شکل ہی ہے. یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہی آپ کے سامنے ہے نا، غائب کا. اخذ لیا اللہ، اللہ نے. اخذ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اس نے لیا، اور جب اخذ ساتھ مل گیا اللہ کے، اخذ اللہ تو اللہ نے لیا. میثاقا، میثاق، واو سے قاف، وثق اس کی روٹ ہے. میثاق پختہ وعدہ. ان نبیین، نبیوں سے. کیا واحد ہوگا نبیین کا؟ نبی. اور نبی کی روٹ کیا ہے؟ نون بے حمزہ. ابھی میں نے پہلے بھی بتایا ہے، نون بے حمزہ، نبا سے ہے یہ لفظ. النبیین، نبیوں سے. لما، البتہ جو. آتیتکم، دوں میں تمہیں. آتیتو اور کم ضمیر ہے، الگ ہو گئی، تو آتیتو الگ ذہن میں لکھیے. کیسے ہے یہ؟ کون سا ہے؟ میں نے پوچھا یہ کون سا صیغہ ہے؟ آتیتو متکلم کا، آپ نے جو ماضی مطلق کی گردان کی اس کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. آتیتو، میں نے دیا. تو یہ آیت سے نہیں، عطایاتو سے. آتیتکم، میں نے دیا تمہیں. من کتابن، کتاب میں سے. وحکمتن، اور حکمت میں سے. ثم، پھر. جاءکم، آ جائے تمہارے پاس. رسولن، ایک رسول. مصدقن، تصدیق کرنے والا. لما، اس کے لیے جو. معکم، تمہارے پاس ہو، تمہارے ساتھ ہو. لتؤمنن بہ، لا لازمن، یہ لام تاکید ہے. تؤمنن، تم لازمن ایمان لانا. تؤمنو تھا یہ، تم ایمان لانا. تؤمنن کیوں ہوا؟ شدت اظہار کے لیے.
یہ نون پر جو شد آیا ہے نا یہ شدت اظہار کے لیے ہے. بھی ہی اس پر تم ضرور بس ضرور. دیکھیں 2 دفعہ تاکید آ گئی, ایک تو لام تاکید آیا اور پھر تؤمنو کے ساتھ نون مشدد کا اضافہ بھی کر دیا گیا. تؤمنون, اگر لا کو ہٹا بھی دے تو مطلب وہی نکلے گا, ضرور ایمان لانا. تو ڈبل زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. جیسے آپ کہتے ہیں ضرور بس ضرور تم ایسا کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم ضرور ایمان لانا اس پر. وا اور لا, لام تاکید. تنصرو, تم مدد کرنا. تنصرن, تم لازمن مدد کرنا. ہو, اس کی نصرت کرنا. یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے پختہ عہد کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اس کا فریضہ ہے کہ اس کتاب و حکمت کے فرائض میں شامل ہے کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آئے جو آخری رسول میرا ہوگا, وہ اگر تمہارے پاس آئے تصدیق کرتا ہوا تمہیں دیے گئے کلام کی, تو تم لازمن اس پر ایمان لانا اور لازمن اس کی مدد کرنا. قالا, اس نے کہا, اللہ نے کہا, آ کیا اقررتم, تم اقرار کرتے ہو. وا اور اخذتم, لیتے ہو تم. علی ذالکم, اس بات کے اوپر, اصری, میرا عہد. اللہ نے ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر میرا عہد لیتے ہو, یعنی مجھ سے وعدہ کرتے ہو. قالو, تمام انبیاء نے کہا, اقررنا, ہم نے اقرار کیا. قالا, اس نے کہا, اللہ نے کہا, فاتو, اشہدو, گواہ رہو تم سب. وانا, اور میں, معاکم, تمہارے ہمراہ, من الشاہدین, گواہوں میں سے. اچھا, تم سب اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تم سب سے اقرار لے لیا اور میں بھی تم سب پر گواہ ہوں. کب ہوا یہ قول و قرار؟ عہد الست کے دن. عہد الست کے دن سب روحوں کو اکٹھا کیا گیا نا, پھر ان سے عہد و پیمان لیے گئے. کس بات کے؟ میں تمہارا رب ہوں اور تم دنیا میں جا کر میری ہی عبادت کرنا, میرے ہی بندے رہنا, شیطان کی بات مت ماننا, اور تم لوگوں کو حق و باطل کی جنگ میں کام کرنا ہے. کون کیا کام کرے گا, کسی کو مجبور نہیں کیا گیا, سب نے اپنی مرضی سے زمانے چنے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے ذمہ داری اٹھائی. اللہ جی میں فلاں عہد میں فلاں کام کروں گا, فلاں ٹائم میں فلاں کام کروں گا, میں فلاں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. جس سے جو ذمہ داری اٹھائی نا اسی کے مطابق بھیجا جا رہا ہے. میں نے اپنی خدمات خود پیش کی تھی, تبھی آج یہاں بیٹھی ہوں. اگر آپ کو یاد ہوتا تو پھر امتحان کس بات کا؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہوتے کہتے ہیں ہاں یہاں میں نے پہلے دیکھی کچھ ہوا ہے ایسی بات, تو دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی بھولی بسری یادیں آپ کو یاد آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوؤں میں پنرجنم کی کہانی ایسی چل پڑی؟ نہیں, انسان نے انہی اپنی جو ہے باتوں کو غلط سمجھا اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے نا یہ اپنے پچھلے جنم قسم کے توہمات میں پڑا. حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے عہد دیا. اب جس نے جس کام کا ذمہ اٹھایا اسے اسی کام پر لگایا گیا, پھر وہ اس کام کو نہیں کر سکا اور فیل ہو گیا. اب جیسے انبیاء کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے نبیوں کے مددگار ہونے کا عہد دیا اللہ کے ساتھ, اب بجائے مددگار ہونے کے کیا ہوا, کافر ہو گئے. جو تو مددگار ہوئے انہوں نے تو وعدہ پورا کر دیا. اللہ کہتے نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور پھر اپنی اس بات پر قائم رہے اور نبی کی ہر طرح سے جان و مال سے مدد کی, وہی سچے ہیں. کس میں سچے ہیں؟ وعدے میں. انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, وہ وعدہ جو یوم الست پہ کر کے آئے تھے. ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی خود چنی ہوئی ہے بھائی, کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے. جی جی, بنیادی مسئلہ یہی ہے. اللہ سے وعدہ کر کے آئے, اللہ جی آپ دیکھیں ہمیں اپنے نبی کے زمانے میں بھیج دیں. ابو جہل نے بھی دعویٰ کیا ہوگا, پھر آ کر انکار کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ وعدے ہم سب نے کیے ہیں. یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اگر یاد رہتا تو پھر امتحان کا معاملہ نہیں تھا نا. یاد ہو تو سامنے اللہ کو دیکھ کر کون انکار کرے گا.
قیامت کے دن کو انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. آپ کے ضمیر کو ہے، اسی لیے تو آپ کے اندر سے آواز آتی رہتی ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کوئی کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ. معاذ اپنے دل سے پوچھ. اگر سارا زمانہ کہے کہ کوئی کام صحیح ہے اور تیرا دل تجھے ملامت کرے تو وہ کام غلط ہے، اور اگر سارا زمانہ کہے کہ تیرا کام غلط ہے اور تیرا دل تجھے کہے کہ تیری بات صحیح ہے تو تیری بات صحیح. اور ایک اور صحابی نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل تمہیں ملامت کرے اور تم چاہو کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے تو وہ بات بری ہے، اور اگر تمہارا دل مطمئن ہو اور تمہیں کوئی فکر نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے، تو تم لوگوں کو بتانے پر شرمندگی بھی محسوس نہ کرو تو پھر وہ کام صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل کو یہ پیمانہ کیسے بنا دیا گیا؟ کیونکہ ہمارے دل آشنا ہیں، ہمارے لاشعور میں وہ بات آج بھی زندہ اور موجود ہے. ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تبھی ضمیر اندر سے بار بار آوازیں لگاتا رہتا. وہ الگ بات ہے ہم نے اسے سلا رکھا ہے. سنتے ہی نہیں. ہاں، ضمیر کی آواز نہیں سنتے. اور پھر جب ہم مسلسل بات نہیں نہ کرتے، اپنے اندر کی آواز پہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر ضمیر بھی چپ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی آواز یا تو بند ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، یا ہمیں سنائی نہیں دیتی، ہمیں اپنی ہلے گلے میں سمجھ ہی نہیں آتی. وہ ہمارے کام ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم سب سے عہد لیا گیا تھا، ہم سب نے اپنا ذمہ چنا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں. لہٰذا وہ کرو جس نے نبوت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، کیونکہ سب سے مشکل کام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری اٹھائی. اللہ رب کریم نے کہا نہیں، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی کہ ہر کسی نے ذمہ داری اٹھائی ہے. اللہ رب کریم نے کہا نا میں نے امانت کا بوجھ پیش کیا سارے چیزوں کے اوپر، پہاڑوں پر، زمین پر، آسمان پر، سب نے انکار کر دیا. ایک انسان آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اللہ جی میں اٹھاؤں گا یہ ذمہ داری. اس لیے ایک انسان بہت ظالم، بہت جاہل ہے نا. تو ایک انسان مراد نہیں ہے، اس سے انسان کا وہاں جو ایک لفظ یہ نہیں آیا، الانسان آیا، وہ بحیثیت جنس آیا. نسل انسانی نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور پوری تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کی روحیں وہاں حاضر تھی، سب کی روحیں حاضر تھیں الگ الگ، اور سب سے ڈسکشن ہوئی. جس نام پہچان کے ساتھ وہاں بات ہوئی، اسی نام اور پہچان کے ساتھ ہم یہاں ہیں، اور اسی نام اور پہچان کے ساتھ ہم نے اٹھائے جانا. کچھ بھی حادثاتی طور پر نہیں ہوتا. ہم سب نے اپنی مرضی سے ذمہ داری قبول کی. اللہ جی وہ بہت کرٹیکل ٹائم ہوگا، 21ویں صدی، ہم اس زمانے میں کام کریں گے. اب بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس دور میں جاؤ گے کیا دیکھو گے. تو جس نے بھی جو ذمہ داری اٹھائی اس سے اس ذمہ داری کے متعلق عہد و پیمان دیے گئے. اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ یوم الست کا تذکر آئے گا نا تفصیل کا، پھر پوری تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں اللہ خصوصی سے ذکر کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ کا، کہ وہ لوگ جو نبی بنائے گئے 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش، یہ 2 روایتیں ہیں، اللہ عالم صحیح تعداد کے بارے میں. ان سب انبیاء کو پھر آگے بلا لیا گیا، یعنی الگ بلا لیا گیا اور کہا گیا بھئی تم نبی ہو تو اب اس بات کا اقرار کرو کہ میرا وہ نبی جو سب سے آخری پیغام لے کر آئے گا، جو سب سے اہم ہوگا، جب وہ نبی آئے گا تو اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہوگا تو وہ اس پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خیبر فتح ہوا نا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہیں سے توریت کے چند پیجز مل گئے تو لا کر پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو ابو بکر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے عمر کو کوہنی ماری. تو عمر نے دیکھا یہ نہیں کہ ابو بکر کو دیکھا تو ابو بکر نے اشارہ کیا آنکھ سے، تو انہوں نے دیکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ریڈ ہوا ہوا تھا. تو عمر نے فوراً وہ صفحات لپیٹ دیے اور کہنے لگے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بھی مجھ سے غلط حرکت ہوئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. آپ چپ رہے. کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ عمر کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ عمران موجود ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ وہ میری پیروی کریں. ٹھیک ہے. ہم ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نہیں پڑھتے، ہم توریت اور انجیل پڑھتے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں انہیں دین کی دلیل انہی کی کتابوں سے دے سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ قرآن کی تعلیمات وہی ہیں جو توریت اور انجیل کی رہی ہیں.
ٹھیک ہے، ہم ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، ہدایت کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ پیش آئے اور میں کہوں اچھا نہیں قرآن میں تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی، میں ذرا انجیل میں دیکھ لوں، وہ حرام ہے، وہ منع ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. اسی طرح آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے نا، تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے نا، کیونکہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا باقاعدہ حدیث میں آتا ہے وہ اتریں گے جامعہ دمشق کے مشرقی مینار سے اتر کر نیچے آئیں گے اور مسلمان ظہر کی جماعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے. تو اس وقت جو ان کے امام ہوں گے محمد بن عبداللہ امام مہدی، تو وہ ان کو کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامت آپ کروائیں. کیوں ایسا کریں گے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اسی امت کا حصہ بن کر آیا ہوں، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی امامت نہیں کر سکتا.